تو اس سے کتنے سوال کرتے ہو، گاڑی کب سیکھی، کتنی چلانی آتی، کون سا لائسنس ہے تمہارے پاس ہیں، اور تم نے کتنی عرصہ گاڑی چلائی، کون سی گاڑی چلائی، پورا اس کو دیکھتے کہ گاڑی چلانے آتی بھی ہے اسے. اچھا، کئی ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھنا ہوا، ان سے پوچھا کہ سواری کی دعا سناؤ، شاید کوئی اکا دکا نے سنائی ہو، 99% کو نہیں آتی. اب اس نے ڈرائیور رکھتے ہوئے نا اس سے پورا انٹرویو کیا ہے اور پوری اس کی ساری چھان بین کی ہے. یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں سواری کی دعا بھی آتی ہے. عید کی نماز پڑھائی ہے ایک جگہ نا، عید کا دن، تو سب نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا دیکھو بھائی، آپ ماشاءاللہ نئے کپڑے پہن کر آئے، نیا کپڑا پہننے کی دعا وہ کس نے پڑھی ہے؟ کیا دعا ہے کہ نیا کپڑا پہنو تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کہ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ، جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور مجھے یہ کپڑا عطا فرمایا بغیر میری کوئی طاقت اور قوت کے. اللہ نے پہنایا اور عطا فرمایا. حدیث میں آتا ہے جو نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھ لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو تبلیغ میں محنت ہے، ہر مسلمان دین کو سیکھے، دین کو سیکھنے کی طلب شوق پیدا ہو. ہاں، اس لیے گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے تاکہ اعمال کے فضائل کو سنے اور عمل کا شوق پیدا ہو. آج مال کا شوق ہے، عمل کا نہیں. حالانکہ مال کا نفع وقتی ہے، اعمال کا نفع ہمیشہ کا ہے. مال کا نفع دنیا میں، اعمال کا نفع دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، آخرت میں بھی ہمیشہ ہے. مال کا نفع تھوڑا ہے، اعمال کا نفع بہت زیادہ ہے. اعمال کا شوق پیدا ہو. اللہ کے وعدے اعمال پر ہیں، مال پر نہیں ہیں. وعدے کس پر ہیں؟ اعمال پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. سب سے پہلی گھاٹی کون سی ہے بھائی؟ قبر. اور سب سے خطرناک گھاٹی کون سی؟ قبر. اور رات کو سورہ ملک پڑھ لی اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اب یہ شوق پیدا ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، عیادت کے لیے تشریف لائے. فرمایا آپ کے لیے مہینے کا خرچہ مقرر کر دوں؟ کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں. کہ آپ کی بیٹیاں ہیں نا، آدمی کو بیٹیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، پھر بیٹیوں کے کام آئے گا. فرمایا کہ میری بیٹیوں کی فکر نہ کرو، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروائی اور وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی. سورہ واقعہ پڑھو، یہ شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ نہیں کہ اللہ کافی ہے، نہیں، اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی عرش عظیم کا رب ہے. جس نے 7 دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ شام تک کے جتنے کام ہیں اللہ اس میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری 3 سورتیں صبح 3 دفعہ پڑھے، آخری 3 سورتیں شام 3 دفعہ پڑھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ والناس، 3 سورتیں صبح 3 سورتیں شام، 3 دفعہ، تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تکفی کا من کل شیء، تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہے. اللہ ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے.
اور عجیب بات، یہ 3 صورتیں قرآن کے آخر میں آئیں، اس میں اشارہ دیا کہ جتنا آخر کا زمانہ ہے ان صورتوں کی ضرورت زیادہ پیش آئے گی۔ شر کا زمانہ، فتنوں کا دور، حسد کا زمانہ، مسائل ہی مسائل، ان صورتوں کی بہت زیادہ ضرورت پیش آئے گی۔ ہاں، اعمال ہیں، اللہ نے مال نہیں دیا سب کو، اعمال دیے سب کو۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ سرمایہ وہ نہیں جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں۔ جب گھروں میں تعلیم ہوگی، ہر مسجد میں تعلیم ہوگی، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے گا، اعمال کے فضائل کو سنے گا، پھر عمل کا شوق آئے گا، پھر عمل کی فضا بنے گی، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ تقوی پر آئیں، گناہوں سے بچیں، اگر ایمان کو کامل بنائیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، پھر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، پھر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ چیزوں میں برکت، وقت میں برکت، جان مال میں برکت، زندگی میں برکت، صحت میں برکت، کاموں میں برکت۔ ہاں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ کا وعدہ ہے آسانیوں کا۔ کب؟ جب گناہوں سے بچیں گے، جب تقوی پر آئیں گے۔ اعمال ہیں، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ یہ نماز مسئلوں کا حل، قرآن مسئلوں کا حل، ہر گھر میں قرآن کی فضا بنے، ہر بچہ بچی قرآن پڑھے، ہمارا بوڑھا جوان قرآن پڑھے، ہمارا غریب امیر قرآن پڑھے، ہمارا وزیر صدر قرآن پڑھے، ہمارا مزدور قرآن پڑھے، ریڑھی والا چھاپڑی والا قرآن پڑھے، گھر کے 6 فرد قرآن پڑھیں، 8 افراد ابا قرآن پڑھے، پوتا قرآن پڑھے، پوتی قرآن پڑھے، نواسا نواسی قرآن پڑھے۔ گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی، گھروں سے نحوستیں ختم، گھروں سے پریشانیاں ختم، گھروں سے شیطانی اثرات ختم، گھروں میں رحمتیں رحمتیں قرآن سے قرآن سے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑا بدکنے لگا، قرآن پڑھیں، گھوڑا بدکے، قرآن پڑھیں، گھوڑا بدکے۔ حیران جب ختم کیا تو دیکھا کیوں بدک رہا ہے؟ ایک نور ہی نور ہے اوپر، سفید بادل کی طرح، اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ حیران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سارا قصہ سنایا، پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ ہاں، مسئلوں کا حل قرآن ہے، مسئلوں کا حل ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوبصورت حدیث ہے، کیا کمال کے الفاظ ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مزدوری کر رہا ہو اور کیا پڑھ رہا ہو؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سائیکل پہ جا رہے، گاڑی پہ جا رہے، کیا پڑھتے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ جی واہ۔ آپ نے فرمایا
روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا کہ جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔ ہاں استغفار ہو، کثرت سے استغفار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ایک تو استغفار پر گناہ بھی معاف کر دیں گے اللہ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا، مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، نہروں میں برکت، باغات میں برکت اور کھیتیوں میں برکت، بارشوں میں برکت، اللہ کے وعدے ہیں استغفار پر۔ اب چھوٹا سا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور لمبا کر لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور لمبا کرنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے جس نے صبح کو یہ پڑھا، کیا سید الاستغفار، استغفار کا بھی سردار، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک مرتبہ کیا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔ حدیث میں آتا ہے جس نے یہ صبح پڑھا، اور یہ سید الاستغفار ہے، اب اگر شام، اور یقین سے پڑھا، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی سیدھا جنت۔ واجب زندگی آسان ہو جائے، دنیا آسان ہو جائے، آخرت آسان ہو جائے۔ کیسے؟ ہم اپنے یقین کو ٹھیک کریں، اپنے ایمان اور اعمال کو اچھا بنائیں، نماز کو اچھا، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، درود شریف کی کثرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور 10 گناہ اللہ اس کے معاف کر دیں گے، اور 10 نیکیاں اس کی لکھی جائیں گی، اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے۔ واجب۔ ہاں، اور ایک حدیث میں تو کمال ہی ہو گئی، کیا آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو گئی۔ ہاں، کیسے شوق پیدا ہو، درود شریف پڑھنے کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ تھوڑے محتاج ہیں اللہ کے کہ زیادہ محتاج ہے بھائی؟ زیادہ محتاج ہیں کہ بہت زیادہ محتاج ہے بھائی؟ جب ہم اللہ کے محتاج ہیں تو دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں بھائی، مختصر ہوں کہ لمبی ہوں بھائی؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسائل کے حل کے لیے دعائیں بتائیں، پریشانیوں سے بچنے کے لیے دعائیں بتائیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کہ اللہ کے رسول رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، فرمایا اگر یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ دعا بتائیے کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھی ہوتی نا تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔
آپ کا گزر ہوا، ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا تم پریشان لگ رہے ہو۔ حضور بالکل صحیح پہچانا، میں بہت پریشان ہوں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں دعا بتاؤں، پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں، کیا؟ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ دعا بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم بھی جاؤ بکریاں لے آؤ۔ حضرت فاطمہ تشریف حاضر خدمت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ چاہو تو 5 بکریاں لے لو، چاہو تو 5 کلمات سیکھ لو۔ اب انہوں نے ہوشیاری نہیں دکھائی کہ حضور 5 بکریاں بھی دے دیں، 5 کلمات بھی سکھا دیں، نہیں، عرض کیا حضور بکریاں رہنے دیں، 5 کلمات سکھا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے سکھایا یا اول الاولین ویا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ واپس آئیں، حضرت علی انتظار میں تھے، کچھ لائی ہوں گی کہ کیا بنا، تو جواب سنو۔ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جئت من عندک للدنیا واتیتک بالآخرہ، دنیا کا سامان لینے گئی تھی لیکن آخرت کا سامان لے کر آئی ہوں میں تو۔ حضرت علی نے فرمایا ھذا خیر ایامک، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے، بہت اچھا فیصلہ کیا۔ ایک موقع پر غنیمت کے مال بہت آیا، بہت ہزاروں بکریاں آ گئیں، اللہ کے نبی تقسیم فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود آئے بکریاں لینے۔ آپ نے کہ علی چاہو تو 5000 بکریاں لے لو، چاہو تو 5 دعائیں سیکھ لو۔ ایک طرف 5000 بکریاں، ایک طرف 5 دعائیں۔ حضرت علی نے جواب دیا حضور بکریاں تو یہ بہت زیادہ ہے، 5000 میں چھوڑتا ہوں، مجھے 5 دعائیں سکھائیں۔ آپ نے یہ دعا سکھائی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذہب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ مجھے اچھے اخلاق دے دے، اور اللہ میری کمائی کو پاکیزہ بنا دے، اور وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی، جو تو نے مجھے دیا ہے نا، کسی کو اللہ نے سائیکل پہ رکھا ہے، کسی کو موٹر سائیکل، کسی کو گاڑی، کسی کو 2 مرلے کا مکان، کسی کو 4 کنال، کوئی کہیں پر، تو اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا مجھے اس پر قناعت بھی دے دے، مجھے اس پر کیا دے دے؟ قناعت۔ اور اگلی بات کمال کی کہ اللہ جو چیز تو نے مجھے نہیں دی، ہر آدمی کو ساری چیزیں مل جائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا، تو کیا فرمایا کہ اللہ جو چیز تو نے مجھے نہیں دی میرا دل بھی اس سے ہٹا دے، جو میرے سے چیز ہٹا لی میرا دل بھی ہٹا دے وہاں سے۔ یہ نہ ہو کہ ایک چیز نہ ملی ہے نہ ملنی ہے اور دل اس میں پھنسا ہوا ہے، پریشانی خام خواہ کی، پریشانی خام خواہ۔ کیا خوبصورت دعا سکھائی۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ سب کس سے مانگنے والے بن جائیں، سب کس سے مانگنے والے بن جائیں۔ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ حالات کو سنوارنے والا کون ہے؟ پریشانیوں سے نکالنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو، اس کے مطلب ہم تسمے کے بھی محتاج، ہم تو نمک کے بھی محتاج، ہم تو دھاگے کے بھی محتاج، وہ انسان محتاج ہے اور حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ ہر نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد مانگو اللہ سے، اور آسمان دنیا پر اللہ اترتے ہیں رات کے آخری حصے میں، یعنی اللہ کی رحمت بہت قریب ہو جاتی، اور اللہ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا تو اس کی مانگ کو پورا کر دوں، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، حل من کذا حل من کذا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ ایک آدمی کی نا
چابی گم ہو گئی، اور چابی بڑی اہم اور بہت ضروری۔ اب اس چابی کی تلاش میں صبح سے شام تک پھر رہا ہے، جہاں جہاں گیا گزرا وہاں تلاش کرتے میری چابی یہاں تو نہیں رہ گئی، اور چابی تلاش کرتا کرتا تھک گیا اور کھپ گیا اور برا حال ہو گیا اور پسینے پسینے اور انتہائی پریشان، اور چابی مل نہیں رہی، اور چابی ہے کہاں؟ اس کی جیب میں، اسے پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ آج مسئلوں کے حل کے لیے کھپ گئے، مسئلوں کے حل کے لیے کھپ گئے، تھک گئے، برا حال، اور مسئلے حل کرنے والا شارک سے زیادہ قریب، مسئلے حل کرنے والا شارک سے زیادہ قریب، اس کو ناراض کیا ہوا ہے، اس کو ناراض کیا ہوا ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں بھائی، کس سے مانگو؟ سارے مسئلوں کا حل اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ساری وحی کا خلاصہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے، یہ سارے مسئلوں کا حل ہے۔ سب اللہ کی مانیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی مانیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو ساتھ لیں، اللہ کو ساتھ لیں، اللہ کے بغیر مسئلے حل نہیں ہونے۔ ایک لکھا پھر لگایا صفر، 10، دوسرا صفر 100، تیسرا صفر 1000، لگائی جو صفرے پہ صفرہ، 1000، 10,000، 1,00,000، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب۔ اب کیا کرو؟ ایک ہٹا دو، پیچھے رہ گیا کیا؟ صفر 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 صفر۔ 1000 کماؤ چاہے لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ چاہے ارب کماؤ، ایک دکان چاہے 10 دکان، ایک فیکٹری چاہے 10 فیکٹریاں، ایک عہدہ 10 عہدے، 1 ڈگری 50 ڈگریاں، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ صفر 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 ہے۔ تو کس کو ساتھ لے لو؟ کس کی طرف رجوع کرو؟ کس سے محبت کرو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، مالدار صاحب مال مبارک